سورۃ الرعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 19 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ ایک شخص ہیں جو یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا لکھا ہے؟ کہیں توحید کے بارے میں ہے، کہیں شرک کے بارے میں ہے، کہیں آخرت کے بارے میں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے پلے نہیں پڑتی ہے۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا ہو، جو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد تدبر کرنے کے بعد اس پر ایمان رکھتا ہو کہ یقیناً میرے رب نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے وہ حق ہے، ماننا چاہیے، تو کیا یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے؟ ایک آدمی ہے جو توحید کو اپناتا ہے کہ دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، آسمان و زمین کا مالک اللہ، تمام چیزوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا ہے، جو کچھ ملے گا وہ پیر سے ملے گا، جو کچھ ملے گا وہ قبر والے سے ملے گا، وہیں سے ہماری مرادیں پوری ہوگی، اور جو کچھ ملا ہے یہ انہی کی طرف سے ہے۔ ذبح بھی کر رہا ہے تو بقرہ ان کے نام سے، منتیں بھی انہی کے نام سے، سارے کچھ وہ ان کے پیر کے نام سے کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام سے وہ انجام دے رہا ہے۔ تو کیا ایک آدمی جو اللہ پر ہر حال میں یقین اور بھروسہ رکھتا ہو وہ اس آدمی کی طرح ہے؟ کون آدمی اچھا ہے؟ بولیے۔ جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے ہم وہی کریں گے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی بدعات میں ملوث ہے، اور ایک آدمی توحید پر قائم و دائم ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک آدمی علم رکھتا ہے، ایک آدمی جہالت میں مبتلا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک آدمی جو ہے قرآن پر غور و فکر کر کے اس کو مانتا ہے، ایک آدمی بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے، کیا دونوں برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ جو دو برحق چیزیں کیا ہیں؟ دو سچی چیزیں کیا ہیں؟ آپ بتا دیجئے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے، اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شخص اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا تھا، دوسروں کے لیے منتیں مانگتا تھا، دوسروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا تھا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نظریں پوری کرتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کلیئر کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، ایمان رکھو اللہ پر اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ تمام چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے تو پھر کسی غیر اللہ کے پاس جانا نہیں ہے۔ یہی بتلانا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ اور رسول کے بارے میں جانتا ہو اور ایک آدمی بدعات، ظلمات، گمراہی میں مبتلا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ وہی چیزیں حق ہے جو قرآن میں ہے، وہی چیزیں سچی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن جیسے مسجد سے نکلتے ہیں قبر کے پاس پہنچے کہ تو بھی دے سکتا ہے، تیرے پاس جو بھی آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، تو گویا کہ تو نے نعوذ باللہ اللہ کو غیر اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ جو اللہ کے لیے خاص تھا، جو چیزیں اللہ سے مانگنی تھی، آپ وہ چیزیں جا کے قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے قرآن میں اپنے لیے خاص کیا ہے، جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتلایا ہے، وہ آدمی اللہ کے سوا دوسروں سے جا کے مانگ رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یاد رکھیے، کوئی بھی اس کا ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی طرف ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس نے بہت بڑا جرم کر کے آیا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے جرائم، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساتھی مقرر کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک و بدعات سے بچائے، آمین۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، کچھ پتہ نہیں اس کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں؟ جو نماز پڑھتے ہیں بولتا ہے وہ بھی ٹھیک، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک، جو شرک میں مبتلا ہے وہ بھی ٹھیک، جو توحید کو مانتا ہے وہ بھی ٹھیک، جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک، سب کو وہ ٹھیک کرتے چلا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ کیا ایک دیکھنے والا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا جو دیکھنے والا ہے اور جو اندھا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا ایک آدمی توحید کو اپنا رہا ہے، قرآن و سنت کو مانتا ہے، جو اللہ کے بارے میں وہی کچھ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے جو اللہ نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتلایا ہے، اور ایک آدمی ہے جو شرک میں مبتلا ہے، غیر اللہ کی باتوں پر یقین و ایمان رکھتا ہے اور بابا کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ جو آدمی قرآن کو چھوڑ دیا، جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہے، وہ ضلالت میں ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جو بھی اس میں مبتلا ہوگا اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہے۔ جو آدمی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ توحید والے ہیں، وہ اہل توحید ہیں، اور جو اس پر یقین و ایمان نہیں رکھتا ہے وہ اہل مشرک ہیں، مشرک والے ہیں، شرک والے ہیں، گنہگار ہیں، اہل بدعت ہیں، ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں میرے بھائی۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں
اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ایک مومن کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ ایک اچھے مومن کی پہچان کیا ہو سکتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھے مسلمان ہیں، یہ اچھے ایمان والے ہیں، اہل توحید ہے جو اللہ پر یقین و ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ تو دو چیزوں میں چیک کرے گا کہ صحیح راستہ اور غلط راستہ کیا ہے۔ ایک اچھا انسان جو ہوگا، ایک اچھا مسلمان جو ہوگا، وہ یہ چیک کرے گا کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور ضلالت کا راستہ کون سا ہے، اندھیری میں کون ہے، ظلمات میں کون ہے اور حق پر کون ہے۔ صرف اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ جو کچھ اللہ نے قول و قرار توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی، اللہ نے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اسے یہود و نصرانی بنا لیتے ہیں، کرسچن بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی بچہ اس زمین پر اس کائنات میں پیدا ہوتے ہیں وہ دین حق پہ پیدا ہوتے ہیں، وہ توحید پہ پیدا ہوتے ہیں، وہ اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، مگر ماں باپ اس کو اپنے دھرم اور اپنے مسلک اور اپنے فرقے میں اس کو بانٹ کر کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ان کے والدین اسے یہود و نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صحیح راستے پہ ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو توحید سکھائیں، قرآن سکھائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں، نہیں تو قیامت کے دن آپ بھی جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ تو عہد و پیمان توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے ہٹ کر انسان کام کرے تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ سے جو ایگریمنٹ کر کے آیا تھا اس کائنات کے اندر اس نے اس کو توڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ غور سے سنیے میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ کہ اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور پھر ان سے گواہی دلوایا، ان سے اقرار لیا، ان سے عہد و پیمان کرایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے دنیا کے انسانوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، تمام لوگ جو وہاں جو تمام ذریتیں جمع تھیں، تمام لوگوں نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان اور قرار اور ایگریمنٹ اس لیے لیا کہ تم دنیا میں جا کر کے کہیں اس کو توڑ نہ دو اور یہ نہ کہو انا كنا عن هذا غافلین، قیامت کے دن تم آ کر کے یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے غافل تھے، انا كنا عن هذا غافلین، کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو تیار کرنے کے بعد تمام ذریت سے، ان کی اولادوں سے جو آنے والی نسلیں تھیں تمام کو اللہ نے پیدا کیا اور تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، عہد لیا، یہ سوال کیا الست بربکم، اے لوگوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ لگے کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہاں یہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں یہاں آنے سے پہلے میں نے تم کو ایک جگہ سب کو جمع کیا تھا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، اللہ نے تمام دنیا انسانیت کو ایک جگہ جمع کیا۔ صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، آدم کی ذریت کو، اولاد آدم کی ذریت کو بنایا
اور تمام لوگوں کو پھیلا دیا اپنے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے سوال کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ نے اولاد آدم کی ذریت کو ان کی پشتوں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی پشتوں سے نکالا اور انہی سے یہ گواہی طلب کیا کہ بتاؤ لوگوں میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. اس میں ہم سبھی لوگ بیٹھے تھے. اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہماری دماغ کام نہیں کر رہی. کیا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آئے تھے؟ ہماری عقل کام نہیں کر رہی. لیکن یہ بات کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے. اس لیے یہ بات سچی ہے, چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ بات صحیح ہے اور ماننا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ, یہ قصہ کہاں ہے موجود؟ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 172 میں اللہ نے فرمایا اے دنیا کے انسانوں, تمام لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک کا جو آخری شخص ہوگا, اللہ نے ان سے عہد و قرار لیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تمام لوگوں نے بیک جمع ہو کر کے کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. الستو بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. تو میرے بھائی, تمام پیغمبر اور رسول اس لیے آئے یاد دہانی کرانے کے لیے, تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جانے کے لیے, تمہیں سیدھے راستے کی گائیڈ کرنے کے لیے تمام پیغمبر اور رسول آئے, اس لیے آئے. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ سے عہد کر لیا ہے. ہم نے تمام لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کر کے آیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, اے اللہ تو ہی دینے والا ہے, تو ہی حیات و موت کا مالک ہے, تمام چیزوں کا اختیار ہے اللہ تیرے ہی پاس ہے. ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ سے اقرار کر لیا ہے. اب اگر اس اقرار کو کوئی توڑتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق, جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں, کہ ہم شرک سے بچیں گے, توحید پر عمل کریں گے. یہی ہے کہ ہم کو جو اللہ نے حکم دیا اس کو ہم مانیں گے اور دیگر چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے. جو اللہ اور رسول کا حکم ہے وہی مانتے. یہی ہے قول و قرار پر اٹل رہنا. جو کچھ اللہ سے ہم نے ایگریمنٹ کر کے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے اور شرک و بدعات سے دور رہیں گے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں, اور اللہ سے جو عہد و پیمان کر کے وہ آیا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں. اور تیسری چیز بتایا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر کسی پر ظلم کریں گے تو اللہ ہمارا حساب لے گا, ہم نماز روزہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ہم سے حساب لے گا, ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ ہم سے حساب لے گا. اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ مومن ہے. جو آدمی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, مجھے چوری ڈکیتی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ گناہ کے کام ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے, اور وہ آدمی اس سے رک جاتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم جنت بنا رہے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھا ہے. جو لوگ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. اور وہ اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں. کوئی واقعہ پیش آ گیا, ان کی اولاد جوانی کی حالت میں چلی گئی یا بیوی چلی گئی, اولاد چلے گئے, کوئی واقعہ پیش آیا, جو آدمی تھک چکا ہے, پریشان ہے, تو اس آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ
اے خاتون، اے عورت، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، تو وہ عورت کہتی ہے، وہ خاتون بولتی ہے کہ اے شخص، تمہیں کیا پتا کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہے، تمہیں کیا، تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا؟ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتلایا، معلوم ہے کہ تم نے یہ جواب کس کو دیا؟ کہا نہیں، کہا یہ اللہ کے رسول تھے جو تم نے سخت الفاظ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جواب دیا۔ وہ خاتون اللہ کے رسول کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دربان نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے اس وقت آپ کو پہچانا نہیں، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، معاف کیجئے گا، ہم سے غلطی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو یہ ہے کہ آدمی جب کوئی واقعہ پیش آئے تو پہلے ہی مرحلے میں اللہ سے صبر کرے، اللہ سے امید لگا کے رکھے کہ جو کچھ ہونا تھا قدر اللہ ما شاء فعل، وہی کچھ ہونا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ کے رکھا تھا وہی کچھ ہوا، اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کا بہت بھاری اجر ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حالات جو انہونی واقعہ پیش آ جائے، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، کیونکہ صبر بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں ایسے واقعات میں۔ نماز والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی، رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ جو آدمی صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ کوئی آدمی کوئی واقعہ پیش آئے تو قرآن نے اس کا علاج بتایا ہے کہ میرے بھائی جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا اور صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ انشاءاللہ وہ راست، اگر کوئی مصیبتیں پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مومنوں کو میسج دیا ہے، بتلایا ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ ڈھیر ہو گیا مال کا، بس اس کو غلط راستے پہ اڑائے جا رہا ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ مال و دولت دیا ہے، اولاد ہے، اس کو صحیح راستے پہ لگائی۔ پیسے آپ نے کمایا ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح جگہ پہ لگائیے۔ اگر نہیں لگاتے تو قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا ہم نے تمہیں مال دیا تھا کدھر خرچ کیا، ہم نے تمہیں اولادیں دے رکھی تھی تم نے کدھر اس کو لگایا۔ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو میرے بھائی، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپے اور کھلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اس آیت میں کہ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو کیا کرتے ہیں؟ بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ یہ مومن کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ نے فرمایا اگر دو شخص کے بیچ میں اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کافی دنوں سے گفتگو نہیں ہو رہی، بولی چالی بند ہو چکی ہے، تو اللہ نے اصول بتلایا ہے قرآن میں، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے اس کی دفاع کیجئے، بہترین طریقے سے اس کو معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا جو گویا کہ وہ گہرا دوست ہو، جگری دوست ہو۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اس اصول پر عمل کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، اگر کوئی آدمی آپ سے دوری اختیار کر چکے ہیں، تو حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش آئیے، انشاءاللہ وہ آپ کے جگری دوست ہو جائیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ،
انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جو آخری مرحلہ ہے، جو آخری جگہ رہنے کے لیے ہے، عقبت دار اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی جو اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام فرما رہا ہے، انعام سے نواز رہا ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے۔ اللہ نے اس کی تعریف کی کہ اولئک لهم عقبى الدار، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعمال کرنے والے ہیں، حق کو تسلیم کرتے ہیں، برائی اور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو مال اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت میں بہترین اعلیٰ شان محل ہے، بہترین ان کے لیے ہم نے گھر بنا کے رکھا ہے جو جنت میں باغات ہوں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، تو جو ان کی ضروریت ہے، جو ان کی آل و اولاد ہے، جو ان کے لڑکے بچے ہیں، جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے آبا و اجداد ہیں، اگر ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، تو یہ تمام لوگ داخل ہو جائیں گے جنت میں، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد ایمان پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم ہے، تو آپ کی ملاقات جنت میں ان سے ہوگی، یہ اللہ نے قرآن میں گارنٹی لی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الطور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں میں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ان کے ایمان کے بعد ان کی آل و اولاد بھی ایمان لا چکی ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے والدین کی، کہ والدین توحید کو مانتے تھے، اللہ اور رسول کے حکم کو مانتے تھے، اور ہمارے اوپر بھی یہی واجب ہے، ہمارے اوپر بھی یہی ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ اور رسول کو مانیں اور شرک نہ کریں، عمل صالح کریں۔ تو اللہ نے گارنٹی لی ہے قرآن کریم میں، ہم ان کی ذریت کو، ان کی آل و اولاد کو ملا دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایمان جو ان کی اولاد ہے یا والدین ہیں، اگر ان میں سے کسی کی نیکی کمی بیشی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور ان کی اولاد کچھ کم ہوگی درجے میں تو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے، یعنی بی گریڈ سے نکال کر کے ان کی اولاد کو اے گریڈ میں داخل کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اے گریڈ والے کو اوپر سے نیچے اتار کر کے ان کی اولاد کو بی گریڈ میں جہاں ان کی اولادیں ہیں وہاں داخل کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے اولاد جو ہے، والدین کی وجہ سے ان کی جو اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بڑھا دے گا، یا اولاد کی وجہ سے والدین کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو اللہ اکبر، یہ بہت عظیم بات ہے میرے بھائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جنت میں ہم سے ملاقات ہو تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد جنت میں ہو تو یہ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے اولاد کو کیا سکھا کے رکھے ہیں کہ تم سید ہو گئے، تم فاطمی ہو گئے، تم قادری ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے، تم سنی بن جاؤ، تم فاروقی بن جاؤ، تم صدیقی کہلا لو، نہ جانے کن کن ناموں سے ہم اپنے آپ کو پکارتے ہیں۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے
اگر کوئی یہ رکھتا ہے کہ میں تو سید ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو پٹھان ہوں، میں تو صدیقی ہوں، میں تو فاروقی ہوں، میں تو حیدری ہوں، میں تو کچھ ہوں، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ دیکھے گا کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں، اللہ نے جو کچھ کہا تھا وہ مانتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے سنیے غور سے سنیے، جس کے عمل نے اس کو پیچھے، من بطأ بہ عملہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے، لم یسرع بہ نسبہ، اس کے حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سید اور خان اور فاروقی فاطمی صدیقی کہلاتا رہے اس دنیا کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ آدمی جنت، آپ کا نام کچھ بھی ہو، آپ کا نام کچھ بھی ہو، آپ کا کام وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم آپ کو دی ہے، وہی کرنا ہے، تبھی جا کے جنت ہم پائیں گے، نہیں تو نہ آپ کی اولاد سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور آپ چاہتے ہیں جنت میں ہمارے ساتھ ہماری اولاد ہو تو چاہیے آپ بھی وہی کام کریں۔ اللہ نے ایمان کا لفظ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم میں سے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، تو ایسے آدمی جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ آدمی کسی قبر کے مجاور بن گئے اور کہیں جا کر کے بولتے ہیں ہم کسی بابا کے دامن تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ قیامت تک وہ اگر اپنے بابا کا دامن تھامے رکھیں گے پھر بھی وہ کامیاب اور نجات نہیں پائیں گے۔ اگر کامیابی چاہیے تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے بھائی غور کیجئے اس قرآن پر، اور جو کچھ ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس پر یقین اور ایمان رکھیے، تبھی جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم کسی اور کے پیچھے پڑ گئے تو وہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، آپ کو ضلالت اور گمراہی میں اور گڑھے میں لے جا کے آپ کو گرا کے آئے گا اور جہنم میں آپ کو پہنچا کر کے آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں اور آپ کی اولاد چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں رہیں تو کتاب و سنت پر عمل کریں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا استقبال ہوگا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، اللہ اکبر، فرشتے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے السلام علیکم، تمہارے پر سلامتی ہو، بہت اچھا کام کر کے آئے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے دروازے کے پاس فرشتے ہوں گے اور انہیں خوشخبری دی جا رہی ہوگی کہ آپ نے بہت اچھا کام کر کے آیا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، آپ ہی کے لیے تو جنت اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس جنت کے وارث بنائے، اللہ ہم سب کو اس جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ واقعہ تین جگہ پیش آئیں گے۔ جب ملک الموت، فرشتے جب ایک انسان کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آیتوں کی تلاوت
کرتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ اس وقت جب وہ قبر سے اٹھیں گے یا اس وقت وہ جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان 3 جگہوں پر یہ آیتیں فٹ کی جا سکتی ہے، یہ 3 جگہوں سے اس آیت کا تعلق ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، کیا کہا؟ ابھی اقرار کیے تھے عہد میثاق میں، الست عہد میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب تمام ابن آدم کی ذریت کو ان کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا اور عہد و پیمان لیا الست بربکم، تو تمام لوگوں نے جواب دیا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہاں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، استقاموا توحید پر، کتاب و سنت پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر کوئی آدمی کتاب و سنت پر قائم ہو، عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقہ کا مطلب ہے کتاب و سنت، توحید پر قائم ہو، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کریں گے، یعنی ہم اس پانی کے ذریعے اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیں۔ جو آدمی توحید کو اپناتا ہو، جو کتاب و سنت کو اپناتا ہو، اللہ اس کو اور دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الحمدللہ مملکت سعودی عرب میں اللہ نے دیکھیے کتنا اللہ نے خزانہ دیا ہے، کتنا اللہ نے لوگوں کو جو ہے انعام و اکرام کیا ہے، کس لیے؟ یہ توحید پر قائم ہیں، کتاب و سنت پر قائم ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہم اپنے بلاد اور اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں، ہر جگہ جگہ پر مزار بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ جگہ پر خرافات کے اڈے قائم ہیں، شرک و بدعات کے جگہیں قائم ہیں۔ ہم ان جگہوں پہ جا کر کے ویسا ہی کرتے ہیں، تو اللہ ہم سے اپنی نعمتیں چھین رکھا ہے، جب ہم کتاب و سنت پر آئیں گے تو ہمیں وہ نعمتیں پھر مل جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ پھر قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے، جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو موت کے وقت یا قبر کے وقت یا پھر میدان حشر کے وقت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کے ذریعے یا اس جنت سے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو لوگ دین پر قائم رہیں گے ان کے لیے، اور فرشتے اتریں گے مہمان نوازے، اور کیا کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، اور جو کچھ تمہاری خواہشیں ہوگی، تمنائیں ہوگی، جو کچھ تم چاہو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ ضیافت، یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کی خواہشوں کو، ان کی جائز فرمائش کو اللہ قبول فرمائے گا، اور انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو ان کی خواہشیں ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے صرف توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ فرشتے ان کا جو ہے ویلکم کریں گے، سواگت کریں گے، استقبال کریں گے کہ یہ مومن لوگ ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے لوگ ہیں، رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، آؤ جنت میں آؤ، تمہارے پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، قائم رہے دین پر، اتنے ہنگامہ کھڑا لوگوں نے کرنے کی کوشش کیا، دین سے تمہیں ہٹانے کی کوشش کیا، پھر بھی تم کتاب و سنت پر قائم رہے، تو فنعم عقبی الدار،
کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، کتنا اللہ تعالیٰ نے عظیم مقام اپنے مومن بندوں کے لیے بنایا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے، ابھی تک ٹھیک تھا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ تیری ہی ہم عبادت کریں، تجھی سے ہم مدد طلب کریں، تو ہی ہمارا رب، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی موت و حیات کا مالک، تو ہی روزی روٹی کا مالک، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ لیکن مزار والے کے پاس جا کے بولتا ہے بابا اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دے، تو کس کے پاس گیا آپ؟ غیر اللہ کے پاس۔ تو آپ نے اپنے اللہ سے جو ایگریمنٹ کر کے آیا تھا توڑ دیا، ایگریمنٹ تمہارا ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا بھی ہے کہ آدمی توحید کو چھوڑ دے اور ضلالت میں چلے جائے، شرک و بدعات میں وہ آدمی چلا جائے تو زمین پر فساد کرنا ہوا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور آپ اللہ کی زمین پر ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول نے حکم نہیں دیا ہے، تو یہ زمین پر فساد کرنا ہوا۔ اور فساد یہ بھی ہے کہ انسان کو آدمی گمراہی میں مبتلا کرے اور آدمی کو بہکائے اور صراط مستقیم سے ہٹائے یا پھر ان کو جانی اور مالی نقصان کرے، تو یہ بھی فساد میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین میں جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذی واشار یحییٰ بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور وہاں سے نکالے اور دیکھے فلینظر بما یرجع، کہ اٹھائے اپنی انگلی کو اور دیکھے کہ تمہاری انگلی کیا چیز لے کے آئی ہے، ایک بوند پانی بھی لے کے نہیں آئی ہے آپ کی انگلی۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذی واشار یحییٰ بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع، دیکھو تمہاری انگلی کیا لے کے آئی ہے، کچھ بھی لے کے نہیں آئی ہے۔ تو یہ دنیا کہ اگر دنیا میں اپنی 60-70 سالہ زندگی اگر کوئی گزار دیتا ہے تو وہ آدمی بہت ہی نقصان اٹھائے گا۔ اور جو آدمی ہر دن 5 وقت کی صلاح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی وہاں جا کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یہی لوگ عقبت دار بہترین گھر والے ہوں گے، وہ نعمت دار اور سلام علیکم طبتم کہتے ہوئے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ انسان کو حسب ضرورت روزی دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ انسانوں کو جو کچھ وہ مانگ رہے دیتا ہے تو زمین میں فساد کر دیتے، لیکن اللہ نے بقدر ضرورت لوگوں کو، انسانوں کو روزی دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہترین روزی روٹی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امین ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔